تھوڑا سا کھرا سچ بھی ہو جائے. کھرا سچ ہو جائے ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, کھرا سچ ہو جائے. ہم بات یہ کر رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم. وفاقی کابینہ نے اجلاس میں آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری بھی دے دی ہے. قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ 2025 کی بھی منظوری دی اور مجوزہ آرمی ایکٹ کے تحت آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ امیونٹی کے معاملات بھی ہیں. پھر اس کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک عہدہ بھی ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ جو ہے وہ ختم بھی کیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے. تو ان سب معاملات پر بات کریں گے اور اس میں اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے, اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے, ممکنہ احتجاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو کھرا سچ کی طرف آئیں. بالکل, میں جب اینالسٹ کے سنتی ہوں نا, ویڈیوز دیکھتی ہوں تو اور بڑی کلیئرٹی آ جاتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں. نیوز بھی دیکھیں, اینالسٹ کو بھی دیکھیں, کھرا سچ بھی دیکھیں, اور مبشر لکمان کیا کہتے ہیں یہ وہ بڑا ضروری ہم سنیں کہ ان کی سوچ کیا ہے, کیونکہ بڑے بولڈ ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں. بھائی کوئی اس میں جو ہے فلٹرز ہوتے ہی نہیں. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. کیا حال ہے آپ دونوں کا؟ بالکل صحیح. جی مبشر, آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں, آپ اس ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے اوور آل ذرا پوائنٹ آف ویو دے دیں آپ, اور سمجھائیں بھی ذرا تھوڑا آسانی سے ہمیں جو سمجھ آئے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے ایک ایسی موو چلی ہے 26ویں کے بعد بھی 27ویں, اور کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا بول بالا ہو اور سول سپریمسی جو ہے نا وہ قائم رہے, اور نہ اسٹیبلشمنٹ اور نہ اس میں عدلیہ وہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے سپیریئر رہتے تھے. تو پارلیمنٹ نے کوشش یہ کی ہے کہ اس باری پارلیمنٹ کا بول بالا رہے, اینڈ دے بین سکسیسفل ان دیٹ, اینڈ آئی تھنک ایونچولی یہ فائدہ مند بھی ہے. اس کی کچھ شکل سے مجھے اور آپ کو انڈیویجولی تو ہم کویشچن مارک ہو سکتا ہے, لیکن آن دا ہول دا اسپرٹ آف اٹ از ایکچولی ویری ویری گڈ. دیٹ از فار دی امپاورمنٹ آف دا پارلیمنٹ اینڈ دا پارلیمنٹیرینس. اب جہاں تک تعلق ہے, یعنی اس میں لوگ زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ایکسٹینشن وغیرہ کا ہے, and all that, کہ 5 سال کی ایکسٹینشن ہے, یہ کیوں کرتی ہے وہ. ہم حالت جنگ میں ہیں, کوئی پتہ نہیں اگلے 72 گھنٹے میں دوبارہ ہم لوگوں کی جنگ شروع ہو جائے. ہمارا دشمن تیار بیٹھا ہے, بس دوسرا دشمن جو ہے وہ آلریڈی دوسری سائڈ سے ہمارے پاس حملے کر رہا ہے. آپ تو کراچی میں ہیں, آپ تو کراچی والوں کو تو یہ بھی خوف ہوگا کہ یار سراب گوٹ میں جو غیر قانونی افغان سے ان کا کیا ہوگا, ورنہ وہ نہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں یہاں پہ. تو ہر قسم سے آپ حالت جنگ میں ہیں. اس وقت آپ لوگوں کو کنٹینیوٹی دینا بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. آئی تھنک بالکل صحیح ہوا ہے. سو دیر از نو ایمبیگوٹی اباؤٹ اٹ. اور دیکھیں کل رات کو جو استعفے آئی ہیں 2 ججز کے, ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید 2 اور بھی آ جائیں نا. تو اب سارے یہ ججز جو باتیں کرتے ہیں میرے سے, بلکہ ایکچولی ناراض ہو گئے, ان میں سے ایک جو ہے وہ میرے کلاس فیلو ہیں. تو رات کو مجھے میسیجز آ رہے تھے ان کی طرف سے. اب میں ان کو کیا کہوں کہ یار 140 میں سے 137 تم لوگوں کا نمبر ہے جوڈیشری کا, اور تم لوگ باتیں ایسے کرتے ہو ایتھکس کی اور موریلٹی کی اور جسٹس کی کہ جیسے پتہ نہیں تم پہلے نمبر پہ ہو اور کو تمہیں دھکانے کے نیچے گرا رہا ہے. اور تمہاری اپنے ججمنٹس کی وجہ سے, تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے عدلیہ کا وقار جو ہے اتنا نیچے ہے. لوگوں نے تو نہیں کیا نا. تو جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جناب کیس اے آیا ہے کہ نادیہ اور زہیب جو ہیں وہ آپس میں آرگیو کر رہے ہیں, نادیہ کہہ رہی ہے یہ کافی مگ میرا ہے, زہیب کہہ رہا ہے یہ میرا ہے. اب مبشر الرحمان ایک جج ہے, اس کے پاس وہ کیس آیا. اب مبشر الرحمان کہتا ہے نہیں تم دونوں کو نہیں ملے گا, یہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم انیک کو دے دیتے ہیں جا کے مگا. تو انیک ابھی نہیں, وہ سو رہا ہے گھر میں, نہ اس نے کبھی کمپلینٹ کی, نہ اس نے مانگا, نہ اس نے کچھ کیا. یہ تو فیصلے کر رہے ہو, پھر تم لوگوں سے سمپتی مانگ رہے ہو. یار گرو اپ پلیز. تو یعنی یہ وہی ہے سلسلہ ہے نا مشاہد, یعنی جسٹس ثاقب نثار, بندیال اور یہ سارا یہ گروپ کا سلسلہ جو ہے وہ وہیں سے چلتا ہے. یہ سارا افتخار چودھری سے چلتا ہے. افتخار چودھری سے. صحیح. انڈیا کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے 50 سال پہلے کہا تھا جب انڈیا میں جوڈیشل ریولوشن آ رہا تھا نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ the whole country will have to pay the price for this, and eventually one day judiciary will have to pay the price for this. تو وہ ہوا وہاں پہ,
اور اب وہ ہم نے دیکھا کہ وہ جوڈیشل جو ریولوشن پاکستان میں آیا تھا افتخار چودھری کی وجہ سے، اس کا بھی یہی ہوا. تھرمین اللہ کون تھے؟ اس کی گاڑی چلانے والے ڈرائیور تھے نا. منصور علی شاہ بھی اس میں پیش تھے. ہاں پھر مونٹریال کے معاملات کو کیسے وہ کیا گیا، وہ سب کے سامنے صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، کل رات کو یہ کینیڈا جا رہے تھے، تو ایک دن میں کون ہوتا ہے کہ ریزائن بھی کرتا ہے 6 بجے اور پھر وہ رات کو 12 بجے جو ہے وہ دوسرے ملک میں بھی جا سکتا ہے، شفٹ ہو سکتا ہے. بڑا ٹائم لگتا ہے یار آپ کو وہ پریپریشنز کرنے کے لیے. آپ نے وہاں پہ کام کر، آپ یہ تو نہیں کہ آج آپ کو اگر میں کہوں کہ ذرا آپ شو ختم ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ نے ایسا کریں کہ لاہور میں شفٹ ہونا ہے، تو آپ نہیں ہو سکتے. بالکل بڑا ٹائم لگے گا اس کو کرنے کے لیے. بالکل. مبشر بھائی یہ پتہ ہے بھارت کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ میں جو ویڈیوز دیکھتی ہوں اس میں تو کوئی الگ ہی ان کا ورژن چل رہا ہے ہمارے ملک کے حساب سے، کہ یہاں کیا چل رہا ہے کہ جی بالکل ہی ہر چیز کو لیپس کر گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا کہانی بنا رہے ہیں ان لوگ؟ بھارت کا جو میڈیا سی کو کریڈیبلٹی رہے گی کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. وہ تو لاہور کے پورٹ پہ بھی قبضہ کر چکا ہے، کراچی کو تہس کر چکا ہے. جی شہباز شریف جو ہے بنکر کے اندر چھپ چکے ہیں، سر پہ پٹیاں باندھ کے. عاصم منیر جو ہیں ان کے خلاف کو ہو چکا ہے. یہ سارا بھارت کے میڈیا نہیں کہی تھی نا باتیں. جی تو پوری دنیا میں بھارت کا میڈیا ایکسپوز ہوا ہے. جی اور پاکستان بیشنگ میں تو ان کا ثانی کوئی نہیں ہے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے. بالی ووڈ کے بعد یہ بھارت کا گودی میڈیا ہی ہے جو پاکستان بیشنگ کر رہا ہے اور ہمیشہ سے. اچھا مجھے بتائیں کہ اب اس میں اپوزیشن کا کردار آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچکزئی صاحب ظاہر ہے اس کے اگینسٹ، مولانا صاحب نے بھی ووٹ نہیں دیا، پھر اپوزیشن نے بھی جو اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا واک آؤٹ کر گئے. فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ان ادر ورڈز یہ ہمارے ساتھ دے آر ان کانفیڈنس ود اس. ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کیا ایسا ہے؟ اور دیکھیں نا جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ورنہ وہ بات یہ ہے کہ آپ واک آؤٹ کیوں کریں؟ آپ ووٹ دیں نا اس کے خلاف، بی کاؤنٹڈ نا. آپ کو اسمبلی میں بھیجا ہے نا، وہاں آپ کو اسی لیے بھیجا نا کہ آپ ان کو ریپرزینٹ کریں وہاں پہ. آپ اگر واک آؤٹ کر دیتے ہیں ہر باری، شور میں جا کے آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو آپ کس کانسٹیٹوئنسی والے کو فیور کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ آن ریکارڈ آپ نے یہ کہا ہی نہیں کہ اس بل کے خلاف اتنے لوگ آئے تھے، انہوں نے ووٹ دینا تھا یا ووٹ دیا. آپ تو اٹھ کر چلے گئے، آپ نے تو وہ اپوزیشن کاؤنٹ ہی نہیں ہوئی وہاں پہ. تو یہ اپوزیشن ہماری بالکل 2 نمبر ہے اس معاملے میں اور غلط کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اپوزیشن اندر سے تو یہ سارے ملے ہوتے ہیں، صحیح. اوپر سے آپ کہتے ہیں نخرہ بکائی جاؤ، رولا پائی جاؤ. بھئی یہ ہے چکر. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ حکومت کر رہے ہیں لیکن جب وقت بدلے گا، ٹیبلز ٹرن ہوں گی تو یہی رو رہے ہوں گے. یہ جو امینڈمنٹس لے کر آئے تو اس میں ایسا کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، یہ بہترین ہے، پارلیمنٹ سپریم ہو رہی ہے اس میں. بھئی جب بھی وقت بدلتا ہے تو ویسے انسان روتا ہے. آپ کو آج چینل سے نکال دیں تو آپ بھی رونا شروع ہو جائیں گے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. تو وقت بدلنے پہ تو ہر ایک روتا ہے، لیکن پارلیمنٹ سپریم ہو رہی ہے اس میں. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہمیشہ یہ ہوا تھا کہ جوڈیشری جو ہے کسی نہ کسی بہانے پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرتی رہتی تھی. بٹ اب جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ دیکھے گی ٹیسٹ آف دا ریئل پاور، اور جوڈیشری کو اس نے کر لیا، ایک لائن میں تو کھڑا کر لیا سامنے لا کے. سو وقت بدلنے دیں. جب بھی وقت بدلتا ہے نا جی تو آدمی کو رونا آتا ہے. مجھے جب بھی کہیں سے میں نکلا ہوں وقت بدلا ہے تو بڑا رونا آیا، لیکن ایونچولی دین یو ہیو ٹو ری گروپ اینڈ ورک اٹ آؤٹ. یعنی کسی کی خواہشات سے کسی کا برا نہیں ہوتا. جی مبشر بھائی ذرا بتائیں کہ ابھی پیس ٹاکس ود افغانستان ان کابل فیلڈ، اور بھی شاید ایفرٹس ہوں، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر اٹیک کے پیچھے افغانی ہی نکل رہا ہے. سوسائڈ بامبر بھی افغانی تھا، اوپر سے انڈیا کے ان کا سارا جو کنٹرول کیا جا رہا ہے. آگے آنے والے دنوں وانا کا معاملہ، پھر یہاں اسلام آباد کا اٹیک. بالکل. تو ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ کوئی آپ کو جنگ نظر آتی ہے؟ کوئی سیریس کنفرنٹیشنز کیا ہوگا؟ یہ جنگ ہی ہے نا، اور یہ کنفرنٹیشن ہی ہے نا. جنگ کی شکل بدل گئی ہے کہ ٹھیک ہے وہ بارڈرز پہ نہیں ہو رہی. آپ کی جنگ ایک ایسے دشمن سے ہے جسے کوئی ایتھکس نہیں ہے، جسے کوئی morality نہیں ہے.
جو آپ کے پاس مدد کے لیے بھی آتا ہے, آپ اس کو روٹی بھی دیتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ سے جہاد بھی کرتا ہے, جو آپ کے بچوں کو یہاں پہ ڈرگز بھی بیچتا ہے, آپ کے جوانوں کو کلیشن کوپ بھی دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کی سوسائٹی کو بھی خراب کرتا ہے, پھر آپ اس سے جہاد بھی کر رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کا جو بدترین دشمن ہے ان سے وہ پیسے لے رہا ہوتا ہے جی اور اپنے آپ کو ری گروپ کر رہا ہوتا ہے اور ری انفورس کر رہا ہوتا ہے, پھر آپ کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے. تو آپ حالت جنگ میں ہیں اس وقت, لیکن جہاں تک فزیکل جنگ ہے آپ سمجھے افغانستان سے, تو وہ بھی آپ کی ہونی ہے اور وہ ہوتی رہے گی ابھی کچھ عرصہ. اور اس کے بعد اگر آپ فزیکل جنگ انڈیا سے سمجھتے ہیں تو میں تو بڑا کنونسڈ ہوں کہ انڈیا سے ایک فیصلہ کن مارکا ہونا ہے. جی انڈیا کی جو ذہنیت ہے وہ باز نہیں آئے گا بالکل. اور وہ چپ نہیں رہے گا, اور وہ اپنی ناکامیوں کا صلہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سر پہ اس نے ڈالنا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا. اب دیکھیں نا, کل انڈین گورنمنٹ نے تو کہہ دیا کہ یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے دہلی کا جو ہے. اس دفعہ انہوں نے صرف نام نہیں لگایا. اب نام نہیں لگایا کیونکہ پہلگام کے انسیڈنٹ میں انہوں نے اتنی جلدی 2 گھنٹے میں پاکستان کا کرا کے 6 دن میں اٹیک کر دیا تھا, تو پوری دنیا نے کہا یہ تم نے کیا کر رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو, کوئی انویسٹیگیٹ تو کر لیتے. تو اب انہوں نے اتنے دن لگائے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے ہر طرح کا انویسٹیگیشن کیا, ہم نے فورینسک کیا, لیکن آپ اس کا ایک اسٹینڈنگ آرڈر دیکھیں کہ کبھی ایکس پکڑی جاتی ہے, کبھی پتہ نہیں کوئی چیز پکڑی جاتی ہے, کبھی کوئی کیمیکل پکڑا جاتا ہے, پھر فرید آباد میں پکڑا جاتا ہے, پھر وہ دہلی میں آتا ہے, پھر وہ وہاں پہ اس کا بلاسٹ ہوتا ہے, تو وہ کشمیر سے لنک ہوتا ہے, پھر وہ پہلگام, سارا سینڈنگ آرڈر میں. بالکل, یہ تو انڈیا کا. ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی مشرف بھائی, ایک چیز میں ضرور آپ سے کامنٹ لینا تھا اور انتظار میں کر رہا تھا کہ کب آپ آئیں گے. میاں صاحب بھی اجلاس میں شامل ہوئے, بڑے میاں صاحب. تو میاں صاحب کی ظاہر ہے آپ نے وہ پتہ ہے آپ کو گڈ کاپ بیڈ کاپ کا سارا معاملہ, اور ایک الگ ہی لائن ہوتی ہے, وہ کہتا ہے اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا, اور دوبارہ ووٹ کو عزت دو, پھر شہباز شریف آ جاتے ہیں. لیکن اس بار وہ بھی موجود تھے, انہوں نے بھی انڈورس کر دیا اس کو. نہیں, انہوں نے کرنا ہے انڈورس, اور سب کے انٹرسٹ میں ہے, پورے پارلیمان کے انٹرسٹ میں ہے. اور دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پاور ہے نا, یہ بڑے ایفروڈیزیا کا, یہ بڑا نشہ ہے. جی جس کے پاس ہوتا ہے نا وہ اس کو فل ٹائم انجوائے کرتا ہے, اور پھر جب نہیں ہوتا تو پھر بعد میں آ کے کمپلین کرتا ہے, کرپنگ کرتا ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا, ہمیں یہ نہیں کیا. لیکن سب کے پاس جو ہے نا وہ بڑے میاں صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پورا آشیرواد ہے. بڑے میاں صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہیں اپنے بھائی کی حکومت سے. بڑے میاں صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی پوری پاور پالیٹکس جو ان کی بیٹی تک منتقل ہوتی ہے اور ذرا جلدی ہو جائے. ابھی ان کو میرا خیال ہے کہ بھائی اتنا نہیں قابل قبول, ان کی خواہش ہے کہ جلد از جلد ان کی بیٹی آ جائیں اوپر والی سیٹ پہ. تو وہ پاور گیم میں تو ہے نا, اور پاور پلے میں تو ہے نا. صحیح ہے, وہ اپنی لیگیسی کو ظاہر آگے لے کے. بہت شکریہ مشرف لقمان صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں.